جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ جتنے لوگ جنہوں نے جوائن کیا. دو اٹ واز اے ریڈ لیٹر ڈے، سو بھی سکتے تھے، آرام بھی کر سکتے تھے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں، اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی توفیق نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو اٹھائیں اور کچھ باتیں شیئر کریں. انشاءاللہ ضرور ان باتوں کا فائدہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ قربانی کو دیکھتے ہیں اور کسی شخص کی بھی ایفرٹ کو اللہ رائے گاہ نہیں جانے دیتے. سورہ عنکبوت کی لاسٹ ورس ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں جتنے لوگ بھی آپ آئے ہو. اس سے پہلے کہ ہم اپنا جو پوائنٹ ہے آج کا وہ ڈسکس کریں، پہلی بات جو یہ ہے کہ یہ کب معمول بنتا جا رہا ہے کہ 5 فیب کو ایک چھٹی کر دی جاتی ہے اور اس میں ہم لوگ اپنے پلان ترتیب دے لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہ جانا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ شاید ہم میں سے کوئی 4-5 منٹ نکال کے بھی جو کشمیر کے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہم کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا. چلو اگر بارڈر کراس کر کے کچھ نہیں کر سکتے یا اس کے لیے اگر کچھ شرائط ہیں پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے ان کے لیے کچھ کرنے کے بارے میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں خود سے ہتھیار نہیں اٹھانا، بلکہ ایک سسٹم کے تحت جب جہاد اناؤنس ہو تو پھر ہم اس کا ایک پارٹ ہو سکتے ہیں. تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی ایک مانند ہے. اگر ایک حصے میں تکلیف ہو، مطلب کسی کے دانت میں درد ہے یا کوئی مسئلہ، آپ نہیں سو سکتے، باقی جسم کو آرام نہیں آ سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے لیے ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیوں فلسطین میں یا اس میں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود مسلم ورلڈ اتنی وہ کیوں ہے، کچھ فیل ہی نہیں ہوتا. تو کم سے کم ان کے لیے دعا ضرور کر دیں. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہم جہاں مرضی موو کر سکتے ہیں، پڑھنے میں، لکھنے میں، اپرچونٹی سرچ کرنے میں ہمارے اوپر وہ پابندیاں نہیں ہیں جو وہاں پہ لوگ فیس کر رہے ہیں. پھر ہر گھر سے کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی یا مارا جا رہا ہے یا ان کی عزت تاتار کی جا رہی ہے. تو یہ بہت ہی پیتھیٹک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی کا سورج دیکھنا نصیب کرے. تو آج 2-4-5 منٹ نکال کے اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کو بھی ہماری طرح جو ہے وہ آزادی نصیب فرمائے. So we will discuss 1 to 2 things today inshallah. We have discussed very shortly and briefly the points regarding how to make our نماز بہتر، کیسے ہم اپنی نماز کو پہلے سے ایک اچھی سٹیٹ میں لا سکتے ہیں، اور جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں اس سے کیسے اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے سٹیپس ہم نے جلدی کچھ ڈسکس کیے. ایک سٹیپ اس میں ایسا تھا جو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں علیحدہ سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، اور وہ سٹیپ ہے کمپنی آف دا پائس. دیکھو آج دنیا میں ایک اصول ہے، میں اور تم دیکھتے ہو، پہلے ہم دنیا میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو پرنسپل ہے جو 1400 ایئرس پہلے قرآن نے ہمیں بتایا تھا، جو آج دنیا اس کو مانتی ہے کہ اگر تمہیں کسی بھی فیلڈ کا ایکسپرٹ بننا ہے نا تو تمہیں اس کے ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑتا ہے. مطلب تم لوگ جو بھی پڑھتے ہو، تم میڈیسن پڑھ رہے ہو یا تم اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہو یا تم ڈیزائننگ پڑھ رہے ہو، تم یہ سب کچھ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن تم لوگ ایک باقاعدہ ایک سسٹم کا حصہ بنے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم میں کچھ ایکسپرٹس موجود ہیں، وہ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں یہ چیز یہاں سے ہوگی، ایسے ہوگی. پھر تم ان چیزوں کو کرتے ہوئے، پریکٹیکلی کرتے ہوئے بھی کچھ غلطیاں کرتے ہو. کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یار جب میں اس کو پریکٹیکلی کرتا ہوں تو میں اس کو پرفیکٹلی کرتا ہوں. تو وہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں تھا، ایسے تھا. اچھا، اس سے بھی پہلے کی سٹیج یہ ہے کہ جو آپ کے کانسیپٹس ہوتے ہیں اس کو سمجھنے میں ایکسپرٹس آپ کی مدد کرتے ہیں. آپ ایون اس سے پہلے کہ آپ ایک چیز کو خود سمجھو، خود دیکھو، آپ کے جو ٹیچرز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، وہ خود ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے 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 ایسے، اب آپ اس کو ایسے دیکھیں. یہ گویا پہلے ہی آپ کی رہنمائی کرتی جاتی. پھر بھی اگر آپ کو اس کانسیپٹ کے سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کا وہ کانسیپٹ ٹھیک کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہمیں 360 کے اینگل پہ بات سمجھ آتی ہے، اتنی غلط سمجھ آتی ہے تو وہ پکڑ کے بالکل رخ سیدھا کر دیتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے.
بکس کو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے, ایگزامس گھر میں بھی دے سکتے تھے, سارا سسٹم پرائیویٹلی. لیکن تم لوگ آئے ایک سسٹم کا سمجھنے, کیوں؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ جب بھی کسی اسکل کو, کسی علم کو, کسی صلاحیت کو حاصل کرنا ہونا تو وہ ایکسپرٹ سے ملتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, ہے تو بہت چھوٹی سی لیکن سمجھ میں آتی ہے, کہ ہم یہ جو دیکھتے ہیں نا, یہ آٹو موبائل شاپ کے اوپر لوگ پنکچر لگا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کے مطلب کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, رزق کے حلال کما رہے ہیں. سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی اتنا کام نہیں کرنے والا. کوئی بندہ جو ہے شاورما لگا رہا ہے, کوئی برگر بنا رہا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کام سیکھا ہوتا ہے کسی نہ کسی سے. میں آپ اس طرح برگر نہیں لگا سکتے یا پلٹ سکتے جس طرح وہ کرتے ہیں. میں آپ اس طرح پنکچر نہیں لگا سکتے جو ان کو آتا ہے. ابھی مجھے اتفاق ہوا, میں ایک بینک میں گیا تو وہاں پہ جو شخص فوٹو کاپی کرتا ہے وہ لنچ کر رہا تھا اور وہ بہت دور بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے بہت آڈ لگا, میں کھڑا ہو گیا کہ چلو یہ آ جائے تو پھر میں کر لوں. تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ اس کو ایسے رکھو اور مشین نیچے کرو. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ خود کام کر لوں. تو میں نے کہا بہت اچھا, میرا وقت بچے گا. میں نے وہ رکھا, تو پھر اس نے مجھے وہیں سے اشارہ کیا کہ نہیں اس کو ایسے نہیں ایسے رکھو. تو پھر میں نے اس کو رکھا پلٹ کے. پھر اس نے مجھے کہا کہ اس کا مشین میں کوئی ایسا ہے کہ آپ کو اس کو 2 دفعہ پریس کرنا ہے. وہ کھانا بھی کھا رہا ہے ساتھ ساتھ اور مجھے دور سے اشارے بھی کر رہا ہے اور میری ایک طرح سے فیور کر رہا ہے. تو مجھے وہاں پہ ریلائز ہوا کہ یار فوٹو کاپی کرنا بھی ایک آرٹ ہے. آج تک زندگی میں اتنی کاپیز یوز کی, کبھی سوچا بھی نہیں کہ یار یہ اس کو کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو تم یہ ریلائز کرتے ہو کہ ایک جو فن ہے, ایک جو اسکل ہے, وہ ایکسپرٹ سے سیکھی جاتی ہے پھر آتی ہے. اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ تم اس فن کے کسی ماہر کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھو. جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں نا, سب کے سب کلاس میں بیٹھ کے 5 سال تھیوری پڑھتے ہیں, لیکن ڈاکٹری آتی تب ہے جب وہ وارڈ میں جا کے سپرویژن میں کام کرتے ہیں. وہاں پہ تو جو گولڈ میڈلسٹ بھی ہوتے ہیں نا, یہ جو ٹاپرز بھی ہوتے ہیں, ان کی بھی میں نے پٹائی ہوتے دیکھی ہے کہ بھائی جب تھیوری کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آتا ہے نا تو پھر بہت کھینچائی ہوتی ہے. اسی طرح اکاؤنٹنگ والے ہو یا باقی لوگ ہو, تھیوری اپنی جگہ ہے, لیکن جب فیلڈ میں جاؤ گے نا تو وہ ایکسپرٹ کہے گا یار یہ کام ایسے کرنا تھا, یہ کیلکولیشن ایسے ہونی تھی. وہاں پہ پتہ چلے گا اچھا بھائی یہ تھیوری تھی لیکن پریکٹیکلی یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. وہ جسے کہتے ہیں ایررز اینڈ اومیشنز آر ایکسپیکٹڈ, وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹس کے ذریعے آپ اس کو ٹھیک کرتے ہو. تو دنیا میں بھی what I mean to say, کوئی بھی فن حاصل کرنا ہو, کوئی بھی ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہو, کوئی علم سیکھنا ہو, تو اس کے ماہرین کے پاس جانا پڑتا ہے, پھر وہ چیز آتی ہے. بالکل اسی طرح. اور یہ اصول مزے کی بات جس پہ آج دنیا عمل کر رہی ہے, 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتا دیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہو جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو ڈرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم متقی بن جاؤ تو متقیوں کے پاس بیٹھو. اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بن جاؤ تو جو لوگ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کے پاس جاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک اچھے سائنٹسٹ بن جاؤ تو جو لوگ آلریڈی اچھے سائنٹسٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے پریکٹس کرو. تم ایک اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تو اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے ہاؤس جاب کرو. تم اچھے لائر بننا چاہتے ہو تو آپ نے دیکھا لائرز جو ہیں وہ بڑے لائرز کی فرمز میں جا کے ان کو اسسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دنیا میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. اچھا اس کا فائدہ کیا؟ کہتے ہیں ایک ضابطے کا ملنا ہوتا ہے, ایک رابطے کا ملنا ہوتا ہے. ضابطے کا ملنا کیا؟ آپ کلاس میں آئے بیٹھے, ایک ضابطہ بنا ہوا ہے کہ 30 45 منٹس 50 منٹس مجھے کچھ باتیں بتانی ہیں اور کچھ آپ نے سننی ہے. اگر میں کسی بھی آپ کے سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی ایکسپرٹیز شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں, تو یہ تو ضابطہ ہے جو یونیورسٹی نے بنا دیا وہ پورا. یہ ہے ضابطے کا ملنا. اور ایک ہے رابطے کا ملنا. اب ہم نے تو یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی خاص سکلز کو پالش کرنا چاہتا ہے تو اس نے آلریڈی, وہ لوگ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان کو اس ضابطے کے ٹائم سے زیادہ ٹائم دیا. مطلب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ کلاس کے علاوہ بھی اٹیچ رہتے تھے, ٹھیک ہے, لائک آورز. تو پھر ان وہ اساتذہ جن خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھے, مطلب اپنی پنکچویلٹی کی وجہ سے, یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ فرینڈلی ہونے کی وجہ سے, یا اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنے کی مدد سے, یا اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ, مطلب میں نے اپنے کچھ اساتذہ کو دیکھا, آپ رات 2 بجے چلے جاؤ ان کے دروازے پہ نوک بھی کر دو تو وہ مائنڈ نہیں کرتے. اپنا اپنا مزاج ہے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت کھینچ کے لائیے تو ٹھیک ہے, آئی ایم ہیئر, اتنے بڑے استاد ہونے کے باوجود. تو جس شخص میں جو خوبی موجود ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ ذرا ضابطے سے زیادہ وقت گزارا جائے تو وہ خوبی آپ کے اندر بھی آہستہ آہستہ آتی ہے. میں نے بہت زیادہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے ساتھ کچھ چھوٹے اسسٹنٹ ڈاکٹرز کو لگے ہوئے دیکھا ہے
جن کی وے آف ٹریٹمنٹ میں وہ چیز نظر آتی ہے، وہ جو بڑے پروفیسر صاحب، کیوں وہ پروفیسر صاحب نے ان کو ٹرین کیا ہوا کہ یہ جب صورتحال آئے گی تو ایسے کرنا ہے، تو ان کی ایبسنس میں بعض اوقات وہ چھوٹا شخص بھی آپ کو ویسے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے وہ چیز اس سے سیکھ لی ہے. وہ ایک صاحب تھے نا، یہ میں کتاب میں پڑھا تھا، تو ان سے کسی نے کہا جی مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو انہوں نے کہا فلاں شخص چلے جاؤ، دکن کی بات ہے، حیدرآباد دکن میں، تو فلاں بازار میں ایک صاحب ہیں، وہ دکان ایک ان کا سٹور ہے، اس پہ وہ نا بزنس کرتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، جسے جنرل سٹور کہہ لیں. تو ایک ماہ کے لیے آپ نے ڈیلی ان کے پاس جا کے 2-3 گھنٹے بیٹھنا ہے. تو اس بندے نے پوچھا صرف بیٹھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا؟ کچھ ان سے پوچھ، کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کوئی مولوی یا وائز یا وہ نہیں ہے، بس ان کے پاس بیٹھ جانا جا کے، اگر وہ پوچھیں کہ کیوں بیٹھے ہوئے تو میرا نام بتانا کہ انہوں نے بھیجا. ایسا ہی ہوا. 1 ماہ بعد جب آئے تو کہا ہاں جی، انہوں نے کہا میرا غصہ جو ہے نا بہت حد تک کم ہو گیا اور میں ریڈیوس کر لیا اپنے آپ کو غصے میں. تو آپ بتائیں اس میں حکمت کیا تھی؟ نہ وہ کوئی تقریر کرتے تھے وہاں بیٹھ کے، نہ میں کوئی ان سے، بس بیٹھ جاتا تھا. انہوں نے کہا اصل میں وہ جو صاحب ہیں ان کی شخصیت بہت دھیمی ہے، بہت حلیم الطبع ہے، اور جس شخص میں جو وصف ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کہا. تو یاد رکھو یہ جو بات کہا جاتی ہے نا کہ پرفیوم شاپ کے اندر جا کے بیٹھو گے تو پرفیوم نہیں بھی لگاؤ گے تو خوشبو آئے گی، بالکل ٹھیک ہے. اگر تم بلیک سمتھ کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ گے نا، لوہا نہیں بھی کھٹو گے تو اٹھو گے تمہاری شرٹ پہ کوئی نہ کوئی داغ ضرور لگا ہوگا. ویلڈنگ والے کے پاس جا کے بیٹھ بھی جاؤ گے نا تو وہ جو چنگاری ہیں وہ کریں گے. تو کمپنی ڈز میٹر، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. دنیا میں بھی ایک اچھے اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہو، اچھے لائر بننا چاہتے ہو، اچھے بزنس مین بننا چاہتے ہو، تو جو لوگ اس فیلڈ میں ٹاپ پر ہیں انہیں ایکسیس کرو کسی طریقے سے. لوگ نخرے بھی دکھاتے ہیں، اگر تمہیں اسلامک اسٹڈی سیکھنی ہے، ہو سکتا ہے میں تمہیں کہوں میں نے نہیں بتانی تو تم چھوڑ دو گے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے ان کے ایکسپرٹس کو ریئلائز کیا اور پھر ان کے ساتھ 1-2 ماہ لگائے یہ ان کو منانے میں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ہم لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں ماندا تے نہ صحیح پھر کیا ہوا. نہیں، جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے نا اس کی منت بھی کرنی پڑے، ترلا بھی کرنا پڑے. اپیرنٹلی وہ 10 دفعہ انکار کرے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز مجھے اس سے ملے گی، لگ جو اس کے ساتھ، وہ چیز تمہیں اس سے ملے گی. تو کمپنی آف دا گڈ یہ ایک ایسا اصول ہے جو صرف ابھی میں دین پر نہیں آیا، دین میں تو اس کے فائدے ہیں ہی ہیں، دنیا میں اس کے کتنے فائدے ہیں کہ اگر تم دنیا کی کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہو تو وہ جو بھی خوبی ہے، جو بھی ایکسپرٹیز تم اس سے لینا چاہتے ہو، تم اس شخص کو تلاش کرو، ہوم ورک کرو کہ فلاں شخص اس چیز کا بہت ماہر ہے، پھر اس کے ساتھ لگ جاؤ، پھر دیکھو تم اس فیلڈ میں کہاں جاتے ہو. اور وہ اسٹوڈنٹس جو 5 سال 4 سال صرف تھیوری پر رہتے ہیں، نوٹس پہ رہتے ہیں، کلاس لی پھر لائبریری چلے گئے، بہت اچھی بات ہے، نمبر بہت آتے ہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹس جو انٹرنشپس کرتے ہیں، میں نے ہمیشہ اپنی پریکٹیکل لائف میں ان کو آگے دیکھا ہے. میں نے سیئرز جیئرز کو آگے دیکھا ہے. سیئرز 5 سال یہی کھپتے رہتے ہیں، اس کو یہ بتاؤ، اس کو یہ بتانا، یہ بتانا، لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے ہاؤ ٹو ہینڈل دا پیپل. کوئی سندھ سے آیا ہوا ہے، کوئی بجنور سے ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بابا سائیں ہے، کوئی جٹ صاحب ہے، کوئی بٹ صاحب ہے. اتنے ملٹیپل لوگوں کو ٹریٹ کر کے یہ سی آر اور جی آر جب اپنے آفس میں جا کے بیٹھتے ہیں نا تو یہ میری آپ کی طرح شکایتیں نہیں کرتے، میرا وہ کولیگ بھی برا ہے، میرا وہ بھی برا ہے، یہ فلاں فلاں. ان کو پتا ہوتا ہے لوگوں کو برا بھلا کیا کہ جان نہیں چھڑانی. جاب کی ریکوائرمنٹ ہے، یو آر دیئر ٹو مینیج دیم. وہ کہتے ہیں، میرے جو ایک باس ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا باس آتا ہے، وہ سائن کرتا ہے اور لاکھوں روپے لے کے چلا جاتا ہے، میں سارا دن یہاں پستا رہتا ہوں. تو اللہ کے بندے، تو یہاں پہ جو پستا ہے اس کو کریڈٹ اس بات کا جاتا ہے کہ وہ تجھ سے کام کروا رہا ہے. کام کرنا بھی ایک آرٹ ہے لیکن کام کروانا ایک بہت بڑا آرٹ ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ جو اپنی پریکٹیکل لائف میں نے ان کو بہت آگے دیکھا ہے، جو اسٹوڈنٹ لائف میں صرف تھیوری پر نہیں رہے، وہ سم ہاؤ 2nd 3rd سیمسٹر میں فیلڈ میں نکلے ہیں، انٹرنشپس کی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یار ہم نے جب فیلڈ میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے. اور اس وقت میں نا مزے کی بات یہ ہوتی ہے معافی بھی مل جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے بچے ہیں سیکھ جائیں گے، لیکن جب جاب مل گئی اور پھر کچھ گڑبڑ کی نا تو پھر کھینچائی ہوتی ہے کہ تم نے کیا پڑھا یا کیا کیا اگر تم نے غلطی. تو what I mean to say کہ یہ جو پوائنٹ ہے جو ہم نے یہاں نماز میں لکھا ہوا ہے بیٹے، اس کا صرف نماز میں فائدہ نہیں ہوگا. میں ایک نیک آدمی کے پاس بیٹھوں گا نا، میرے اندر نیکی آئے گی، وہ سچا ہے تو سچائی آئے گی، وہ اللہ کا فرما بردار ہے، فرما برداری آئے گی، وہ بہت زیادہ زکوٰۃ صدقہ دینے والا ہے، یہ خوبی میرے اندر بھی آئے گی.
لیکن سب سے پہلے مجھے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے دنیاوی اعتبار سے یہ بات ریئلائز ہو جائے گی کہ اگر مجھے کچھ چاہیے تو مجھے اس کے فن کے ماہر کے پاس جانا ہے، اور اتنا نہیں بیٹھنا جتنا کہ ضابطے کا ہے۔ ضابطے والا ملنا اور ہوتا ہے، رابطے والا ملنا اور ہوتا ہے۔ مثال لے لو، ایک ہے ضابطے کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ضابطہ ہے، فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک ہے رابطے کی نماز، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین۔ آپ کا کیا خیال ہے جو ضابطے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم مانتے ہیں، کیا ان کا لیول وہ ہوتا ہے جو رابطے میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ وہ ملتان میں گورنر تھا نا، وہ معطل ہو گیا، تو اس کے پاس ایک محلے کا غریب سا آدمی تھا۔ بڑے بڑے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے ورکرز ہوتے ہیں، کہاں ان کی ایکسیس ہوتی ہے، وہ بس ہاتھ لا دیتے ہیں باہر نکلتے ہوئے اور ختم۔ لیکن جو غریب آدمی تھا نا، یہ اس کا اتنا لائل ورکر تھا کہ جب وہ اس کے اوپر برا وقت آیا اس ملتان کے گورنر پہ، یہ حقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور سارے پارٹی کے لوگ اس کو چھوڑ گئے، تو یہ پھر بھی ڈیلی وہ جو اس نے اپنا آفس بنایا ہوا تھا وہاں جاتا تھا اور اس کو جا کے کہتا تھا کہ صاحب آپ کو سلام ہے اور آپ ہی میرے لیڈر ہیں۔ اور اگلے کئی سال تک ڈیلی بیسس پہ جو غریب آدمی تھا، شاید ایک مالی تھا میرا خیال ہے، اس کے پاس آتا رہا اور اس کے بعد بیٹھا، اور وہ حیران ہوتا تھا وہ شخص سے، مجھے تو ساری دنیا چھوڑ گئی ہے، یہ بندہ مجھ سے۔ اور پھر وقت آیا کہ وہ دوبارہ گورنر بنا، اور اب جب وہ مالی آتا تھا نا تو اس کے بارے میں ہدایات تھیں کہ میں سو رہا ہوں یا میں جاگ رہا ہوں یا میں وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ میں ہوں، اس شخص کو میرے پاس آنے سے نہیں روکنا، یہ میرا دوست ہے، اس کا مجھ سے رابطہ رہا ہے، اس سے مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ آج مجھے آپ کو اللہ سے غرض ہوتی ہے نا، میں نے اکثر بتایا 25ویں پارے کے شروع میں ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسکرا کے ہنس کے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جب اس کو مجھ سے ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، اس وقت بھی اللہ ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تانے نہیں دیتا۔ لیکن کیا کبھی میں نے آپ نے اللہ سے رابطہ رکھنے کی کوشش کی؟ ضابطہ تو ہم رکھ ہی لیتے ہیں، کر ہی لیتے ہیں، ضابطے کی زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے، کبھی رابطے کا صدقہ بھی دیا، ضابطے کا روزہ رکھ لیا، فرض ہے، کبھی رابطے کا روزہ بھی رکھا، ضابطے کی فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، کبھی رابطے کے 2 نفل بھی پڑھے، کبھی میرا دل چاہا کہ میں ویسے ہی 5 منٹ جا کے بیٹھ جاؤں کہ اللہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، 5 منٹ اللہ، یہ میرے ڈیلی نہ 5 منٹ اللہ میں آپ سے ملنے آیا کروں گا، میں آپ کے پاس آ کے بیٹھوں گا، اب آپ جو چاہیں مجھے دے دیں، جو چاہیں مجھ سے باتیں کر لیں، اللہ سے باتیں بھی تو کی جا سکتی ہیں نا۔ اللہ سے زیادہ انسان کے قریب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے، یہ قرآن سے اس کی دلیل ہے کہ ایک دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا، اللہ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہیں۔ تو اللہ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا دوست ہے، تو اللہ سے دوستی بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ کبھی میں نے آپ نے سوچا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کے پاس جا کے، یہ منٹ اللہ کے منٹ ہے، اس کے پاس میں جا کے بیٹھ تو، اور پھر آپ دیکھو رابطے سے کیا ہوتا ہے، یہ سیل فون آپ کے پاس ہے، وہ جب کسی سے کنیکٹیویٹی بڑھانی ہوتی ہے نا تو ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں، ایس ایم ایس جا رہا ہے، ایس ایم ایس جا رہا ہے، کیا کر رہے ہو، سو رہے ہو، اٹھ رہے ہو، ناشتہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے چیٹ چل رہی ہے، میں یہاں پہ ہوں، اب میں نے یہ کیا ہے، کھانا کھایا ہے، اس کی ایک دوسرے کی کیئر شو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جتنا جتنا یہ رابطہ بڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں اتنی اتنی محبت بڑھتی گئی۔ کیا میں نے کبھی اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے میسیجز کیے کہ اللہ جی میں اب یونیورسٹی جا رہا ہوں تو ذرا آپ سنبھال لیجیے گا، اللہ جی میں گھر جا رہا ہوں ذرا سنبھال لیجیے گا، اللہ تعالیٰ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں ذرا اس کو ڈائگنوسس صحیح بتا دیں، اللہ میں شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں چیزیں ذرا اچھی دے دیں، اللہ جی مجھے گرمی لگ رہی ہے ہوا تو چلا دیں، اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی اچھا سا کھانا تو کھلا دیں، اللہ جی مجھے یہ چاہیے، اللہ یہ چاہیے۔ کیا ہم نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی اللہ سے کی؟ تو یہ ہے رابطہ، رابطہ۔ تو میں پوائنٹ یہ ایلیبوریٹ کر رہا تھا کہ اگر دنیا میں کسی سے کچھ چاہیے نا، تمہیں چاہیے کہ عادل صاحب کے پاس جو راز ہے، جیسے میرے پاس ایک راز ہے، مجھے کئی سال کے بعد ملا کہ یار ایک شخص ایسا بھی بن سکتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہو، ہر دعا قبول ہو، ایک ایسا عمل ہے کرنے سے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہ سب کو عام طور پہ بتا دوں گا؟ نہیں، یہ تو میں نے عبید کو بتایا ہے کہ عبید نے 4 ماہ میرے ساتھ گزارے ہیں، اور اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ حدیث ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ قرآن کی حدیث ایسی ہے، اور پھر اس کے اندر مجھے سنسیریٹی نظر آئی ہے، ٹھیک ہے، عبید میں نے کردار کا نام لیا، سنسیریٹی بھی نظر آئی ہے کہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اب میرا دل چاہا کہ یار عبید کو بتایا جائے کہ بھئی یہ وہ کام ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتے ہیں، تمہارا نام اس بندوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دین کے معاملے میں بھی کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو انسان ہر ایک کو نہیں بتاتا، حالانکہ دین جو ہے وہ شیئرنگ کا نام ہے، علم شیئرنگ سے بڑھتا ہے۔
لیکن کچھ چیزوں کی نا ویسے بتا دینے سے قدر نہیں ہوتی. وہ ایک آدمی تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہیں گیا تو اسم الاعظم پوچھنے کے لیے, تو انہوں نے کہا 40 دن جو ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں, یہاں میرے گیسٹ آتے ہیں, ان کی خدمت کرنی پڑے گی. تمہارا گاؤں 8 کلومیٹر دور ہے, روز چل کے آنا ہے, روز واپس جانا ہے. یہاں کے لوگوں کے برتن دھونے ہیں, ان کے بسترے بچھانے ہیں, صفائی کرنی ہے, ڈیلی آیا کرو گے, ڈیلی جایا کرو گے, تو 40 ڈے کے بعد تمہیں بتاؤں گا. تو اس نے 40 دن ایسے کیا اور وہ بیچارہ پس گیا. 8 کلومیٹر چل کے آنا, پھر جانا, سارا دن وہاں خدمت کرنا, لوگوں کے واش روم صاف کرنا, لوگوں کی جو ہے وہ سونے جاگنے کا انتظام کرنا, تو اس کو بڑا پرابلم ہوا. لیکن 48 ڈے جب اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اچھا آج میں آپ کو بتاتا ہوں, اسم الاعظم ہے سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا یہ طریقہ پڑھنے کا, وہ خاص طریقہ ہوتا ہے پڑھنے کا. انہوں نے کہا لو جی سورہ فاتحہ تو مجھے بھی آتی تھی. انہوں نے کہا آتی تھی, لیکن اگر آپ کو فرسٹ ڈے بتا دیتا تو یہ جو آپ جس تڑپ سے کرو گے نا, 40 دن لگے ہیں, نیندیں قربان کیے ہیں, کلومیٹر کے کلومیٹر, اب تمہیں زندگی بھر سورہ فاتحہ کی قدر ہوگی. تو بعض اوقات کچھ چیزیں ایسے ہی اس لیے نہیں بتا دیتے کہ ان کی قدر نہیں ہوتی. بس اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر نے بتا دیا, ٹھیک ہے ایک بات بتا دی ہے, لیکن وہی چیز جب محنت مشقت سے ملی ہو نا بچوں, کہتے ہیں جنت سے پہلے بھی اس لیے مشقت رکھی گئی ہے کہ اگر اللہ سب کو ویسے ہی جنت دے دیتے تو ہم کہتے لو جی ہم تو انسان ہیں, ہمیں تو ملنی تھی, اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے. نہیں, اب جب تھکے ہارے زندگی کی ماریں کھاتے ہوئے, رشتہ داروں ناراض کو مناتے ہوئے, اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے, تانے سنتے ہوئے, ٹھیک ہے, پردہ کرنے پر, داڑھی رکھنے پر, نمازی بننے پر, لوگوں کی باتیں سننے پہ, اور کیا کیا تکلیفیں اٹھا کے جب جنت میں پہنچو گے نا, تو پھر جنت کی قدر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پہ پہنچا دی ہے. تو اگر تمہیں اپنی نماز اچھی کرنی ہے نا, تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جن کی نماز اچھی ہے, ان لوگوں کو دیکھو جو اچھی نماز پڑھتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ٹپس شیئر کرو. اور ایک بات ذہن سے نکال دو, یہ فوراً نہیں ہوگا. جس طرح تم فوری طور پہ ایک اچھے اکاؤنٹنٹ نہیں بنتے, ٹائم لگانا پڑتا ہے, تم فوری طور پہ ایک ڈاکٹر نہیں بنتے. میرے ماموں ایک پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 14 سال لگتے ہیں کم سے کم میڈیسن کی فیلڈ میں کسی کی زبان پہ آپ کا نام آتے ہوئے کہ ہاں اس بندے کو اچھا ٹریٹمنٹ آتا ہے. 14 سال کے بعد آپ تقریباً وہاں پہ پہنچتے ہو. MBBS ہے, ہاؤس جاب ہے, FCPS 1 ہے, پھر 4th ایئر کلینکل پریکٹس ہے, اس کے بعد FCPS 2 ہے, اور اس کے بعد کہیں جا کے 14ویں سال میں آپ کا مارکیٹ میں ایک نام بنتا ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ تمہاری یہ جو تم نے ٹپس پڑھ لی ہیں آج ہی سے تمہاری نماز اچھی ہو جائے گی. وقت لگے گا, کبھی اٹھو گے, کبھی گرو گے, کبھی نماز میں پھر خیالات آنے شروع ہو جائیں گے, کبھی نماز پھر سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں تمہیں لگے گا خراب ہو گئی ہے. لیکن گھبرانا نہیں ہے, ان خرابیوں کو ایکسپرٹ سے ڈسکس کرتے رہنا ہے. جس طرح دنیا کی فیلڈ میں اٹھتے ہو, مار کھاتے ہو, بیٹھتے ہو, اور پھر جا کے مارکیٹ میں نام بنتا ہے. حضرت ثابت ایک اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال نماز پہ مشق کی ہے اور مجھے بہت پرابلمز آئے, لیکن اب 20 سال ہو گئے ہیں مجھے نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے. 40 سال کی محنت ہے, 20 سال محنت کی اور مشقتیں اٹھائیں, اور پھر 20 سال سے کہتے ہیں مجھے نماز کے مزے آ رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مجھے پتہ چلتا ہے نماز مجھے کتنا سکون دیتی ہے. تو ٹائم لگے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں فوراً یہ ٹپس پڑھنے کے بعد کسی ایک ٹپ کو پکڑ لو, 2 کو پکڑ لو. لیکن یہ ٹپ میں نے علیحدہ سے ایک سیشن میں اس لیے رکھی ہے, مزے کی بات اب بتانے لگا ہوں. جو کتنے پارٹیسپینٹ ہو میرے ساتھ اس وقت؟ ہاں کم ہی ہو, بہت کم ہو جتنی کلاس ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی ٹپس پڑھی ہیں, یہ بات مجھے بھی میرے ایک استاد نے بتائی تھی کہ اگر تم اس ایک ٹپ پہ عمل شروع کر دو, کیا کمپنی آف دا پوائس, اچھے نیک لوگوں کی صحبت, تو یہ جتنی ٹپس تم نے پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, اسٹے اوے فرام دا سنس پڑھی ہے, پروٹیکٹ فرام دا حرام پڑھی ہے, پروٹیکٹ یور سیلف فرام فضول انگیجنگ ایکٹیویٹیز پڑھی ہے, فوکس آن آزان, فوکس آن دا ورڈز, انتظار صلاح کی سنت, وضو should be with your present heart, then focus on تعدیل ارکان, then physical postures according to the sunnah, then pray as if it is your last namaz, and finally don't leave immediately. یہ جتنی ٹپس پڑھی ہیں, اگر تم چاہتے ہو کہ ان تمام ٹپس پر عمل ہو جائے تو where to start from? company of the pious, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ, یہ ساری باتیں تمہارے اندر آ جائیں گی. اور اگر تم ساری ٹپس پر عمل کر لو لیکن اس والی کو چھوڑ دو تو تمہاری نماز کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے میں نے شروع میں اتنی لمبی تمہید باندھی
کہ کسی بھی کام کو سیکھنا ہونا تو اس کے ایکسپرٹس کے پاس جانا ضروری ہے. خود سے تھیوری پڑھ لینا بعض اوقات انسان کے کانسیپٹس کو 360 پہ غلط سیٹ کر دیتا ہے. تو اپنے کانسیپٹس کو تھیوریٹیکلی بھی شیئر کرنا ضروری ہے کہ دس از واٹ آئی ہیو لرنڈ, از اٹ رائٹ اور ناٹ, یہ ایکسپرٹ کو بتانا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپرٹ کی سپرویژن ضروری ہے, وہ دیکھ دیکھ کے بتاتا رہتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں ایسے کرنا, تو اس سے انسان صحیح رہتا ہے. تو نماز میں بھی بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ایکسپرٹ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں. اس وجہ سے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس ایک پر عمل ہو گیا تو سمجھ لینا کہ سب پر عمل ہو گیا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر کوئی شارٹ کٹ بتا دیں کیسے کمپنی آف دا پوائس ہو. اگر میں ایک لڑکی ہوں اور میں باہر نہیں جا سکتی, یا میرے جاننے والوں میں کوئی ایسی خاتون عالمہ نہیں ہے جن کے پاس مجھے بیٹھنا ہے, 2 بوائز کے پاس تو بہت چانسز ہوتے ہیں مساجد میں, یا تو اب اللہ رب العزت نے کتنی آسانی کی ہے خاص طور پہ 2020 کے بعد کہ آن لائن کورسز ہو رہے ہیں. اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ان ٹاپکس کو لے کے آن لائن آپ کو, اور پھر آپ دیکھو فری آف کاسٹ بڑے بڑے کورسز. ابھی پچھلے دنوں ایک کورس تھا, اس میں ایجوکیشنل سکلز کے اوپر تھا, تو آئی پے 27,000 فار دیٹ. ٹھیک ہے, اب مجھے ساری زندگی یاد بھی رہے گا کہ یار اس میں کچھ ایسی چیز تھی جو یو ایس اور ملائیشیا اور فلان جگہ سے ان بندوں نے بتائی تھی, تو انہوں نے اس کی, ایک بندہ تمہیں اللہ سے ملا رہا ہے یار, اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں, اور وہ کہہ رہا ہے اچھا فری. اس وجہ سے بھی قدر نہیں ہوتی کہ فری ہے نا, فری ہے تو چلو کوئی بات نہیں, لیکن وہ چیز جو تمہیں دے رہا ہے. اب دیکھو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اور ایک عوام ہے جو اس وقت سوئی بھی ہے, تو اس کی قدر اسی صورت میں ہوگی نا جب ہم اس چیز کو ریئلائز کریں گے. تو اب کمپنی آف دا پوائس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم اچھے اور اوتھینٹک لوگ اس پہ ہوم ورک کر لیں کہ کون بندہ ہے. اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہو, میں ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ سر ہم کس کو فالو کریں, تو اس کا جواب اللہ نے سورہ لقمان میں دیا ہے, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کو فالو کرو جو تمہیں میری طرف, اللہ کیا کہہ رہا ہے, جو تمہیں میری طرف بلائے. کچھ لوگ تمہیں تمہارے نفس کی طرف بلائیں گے, وہ تمہیں وہ چیزیں حلال بتائیں گے جس سے تمہارا نفس خوش ہوتا ہے, اور کچھ لوگ تمہیں واقعی اللہ کی طرف بلائیں گے. تو یہ اس کو پہچاننا بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کھولے ہیں. تو ان لوگوں کو ان کی سرچ پہ تھوڑا ہوم ورک کر لو کہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی طرف بلاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ آن لائن یوٹیوب کے تھرو, یا وہ لوگ اگر فیس بک کے تھرو یا انسٹاگرام کے تھرو یا مکسر کے تھرو آپ کے ساتھ سیشن کر رہے ہیں, یا آپ کو مختلف کورسز آفر کر رہے ہیں, کچھ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں, کچھ لوگ بہت ہی جسے کہتے ہیں سنسیریٹی کے ساتھ یوتھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو آپ ایسے کورسز کو جوائن کرو. آپ یوٹیوب پہ ایسے اسکالرس کو سنو, تو انشاءاللہ وہ جو ایک آج کل کے دور میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کمی آ گئی ہے کہ خود چل کے جانا سٹل سب سے آگے رہے گا. جہاں جس جگہ پہ آپ پیسے خرچ کر کے, فیول لگا کے, ٹائم سپیئر کر کے جاتے ہو, اس کی تو بات ہی الگ ہے, اس کی تو قدر ہی الگ ہے کہ آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز کو روکا, آپ نے ٹائم نکالا پراپرلی, اور اللہ کا کوئی نیک بندہ کہیں پہ کوئی سیشن کرتا ہے, آپ خود چل کے گئے, اس کی تو برکات ہی اور ہے, اس کا کوئی. میں ایک سبسٹیٹیوٹ بتا رہا ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو سم ہاؤ کہتے ہیں کہ سر اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل. چلو تم, بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے یہ بتایا تو کہتے ہیں سر ہمارے پاس جو بالکل فری ٹائم ہوتا ہے, جب ہم بالکل رہ جاتے ہیں, وہ ہوتا ہے جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں, تب میسج کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس وقت یہ ہینڈ فری لگا لو, اور اس وقت اللہ کے کسی نیک بندے کی کسی اچھے ٹاپک کے اوپر کوئی ٹپس سن لو. تو اس کا بڑا زبردست میرے پاس فیڈ بیک آیا کہ سر ہم نے وہ جو 10-15 منٹ آخری ہوتے ہیں, ایک تو نیند بڑی اچھی آ جاتی ہے, پہلے تو سوچتے ہی رہتے تھے, نیند نہیں آتی تھی, تو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسلامک اسٹڈی کلاس میں اتنی نیند کیوں آتی ہے, تو جب مزے کی بات یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف بیڈ آف روزز ہو اور ایک طرف بیڈ آف تھارنز ہو, تو کانٹوں والی جگہ پہ تو نیند نہیں آتی, پھولوں پر ہی نیند آئے گی. تو اسلامک اسٹڈیز میں اسی لیے نیند آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام میں سکون ہی بہت ہے. تو کہتے ہیں جب موویز دیکھنی ہوتی ہیں یا سنیما میں جانا ہوتا ہے, ساری رات موویز لگتے جاؤ, کانسرٹس میں اچھلتے رہو, نیند نہیں آتی, کیونکہ وہ کانٹے ہیں, وہ آخرت میں جب چوبیں گے تو پھر پتہ چلے گا, ابھی تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے سر. تو اللہ کے کلام میں سکون بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں سر نیند بھی آ جاتی ہے, اور ہم ان 10-15 منٹ میں کچھ نہ کچھ سیکھ بھی لیتے ہیں اپنے دین کے بارے میں. اور ابھی ہم نے سیشن میں دیکھا کہ اپیرنٹلی بات لگ رہی تھی کہ دین کی ہے, کمپنی آف دا پوائس, لیکن ہمیں پتہ چلا کہ اس اصول کو اپنانے سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو رہی ہے. ہمیں اپنی جو فیلڈ ہے اس کے بارے میں اصول پتہ چل گیا کہ اگر مجھے ایک اچھا بزنس مین بننا ہے تو مجھے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی کس طرح پلان کرنا ہے, مجھے کسی اچھے بزنس مین کو ڈھونڈنا ہے,
اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کی اسکلز، ٹھیک ہے، ڈھونڈنے سے مراد ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے کام کرنا، وہ رشتے والی بات پہ نہ چلے جانا کہ اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے ساتھ شادی کر لینی ہے. یہ شارٹ کٹس ہیں، یہ کبھی کبھی چل جاتے ہیں اور کبھی کبھی انسان کو بھگتنا پڑ جاتا ہے. تو زندگی میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے. زندگی جو ہے وہ اگر آپ پراپر وے سے چل کے آؤ تو ظاہر ہے پھر اس کی انجوائمنٹ بھی ہے، وہ سب کچھ ملتی ہے. سو ایک تو یہ بات تھی جو آج ہم نے اس کو کنکلوڈ کر لیا اور ہمارا یہ ماڈیول بھی کنکلوڈ ہو گیا. ایک سجیشن میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی نماز اچھی ہو تو انسپریشن کے لیے ان لوگوں کو پڑھو جن کی نمازیں اچھی ہیں. ابھی میں ایک اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کر رہا تھا امام زین العابدین کے بارے میں، اس کا نام زین العابدین تھا. تو امام صاحب جو ہیں وہ 1000 رکعت ڈیلی پڑھتے تھے، اس لیے تو وہ عابد لوگوں کی زینت تھے. ٹھیک ہے، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا اور ان کو امام زین العابدین کہتے تھے. اسی طرح احمد بن حنبل ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، سارا دن جو ہے وہ مشکل سے مشکل مسائل ایکسٹریکٹ کرتے تھے، اس کے باوجود رابطے کی بات کروں دل لگا رہتا تھا نا اللہ سے، 200 رکعت پڑھتے تھے. ایک صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ بہت رویا کرتے تھے اس بات پہ کہ اب 2 رکعتوں میں مجھ سے صرف 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں. اور کین یو امیجن وہ 2 صورتیں کون سی تھیں؟ پہلی ہے سورہ بقرہ، دوسرے ہے سورہ آل عمران. 4 سپارے بنتے ہیں اور وہ بندہ رو رہا ہے اس بات پہ کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھ سے 4 سپارے ہی پڑھے جاتے ہیں 2. سوچو جب جوان ہوگا تو کتنا پڑھتا ہوگا. تو ایسے لوگوں کے واقعات پڑھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، 2 رکعت میں صبح ہو گئی. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ان کی نماز ہوتی تھی کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں اس لیول کا. اس لیے تو وہ کہتے تھے کہ جنت میرے سامنے بھی آ جائے تو میرے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا رابطہ تھا. پھر وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے کچھ لائٹس دیکھی، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے یا تلاوت کر رہے تھے کوئی، تو صبح بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے آئے تھے، تو تم نے تو پڑھنا سٹاپ کر دیا، اگر تم سٹاپ نہ کرتے تو مدینہ کے لوگ بھی دیکھ لیتے. تو کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے جس کو فرشتے. ایسے لوگوں کے واقعات پڑھو انسپریشن کے لیے. اس میں ایک چھوٹا سا بکلٹ ہے فضائل نماز کے نام سے، ایک بہت بڑے حدیث کے ایکسپرٹ گزرے ہیں، مولانا محمد زکریا صاحب مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انہوں نے یہ بکلٹ کمپائل کیا ہے فضائل نماز. اس میں آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے. اللہ کے نبی کی نماز بھی ملے گی، صحابہ کی بھی ملے گی، اہل بیت کی بھی ملے گی، اور پھر اس کے بعد تابعین کی، تبع تابعین کی. وہ پڑھ کے انسان کو بہت جسے کہتے ہیں نا ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی جنگ میں جانا ہے تو اس سے پہلے جنگی ترانے سنائے جاتے ہیں، بھائی جذبہ جہاد بھی آئے. تو وہ نماز اچھی تو کرنی ہے لیکن وہ اٹھنے کے لیے ایک اگنیشن چاہیے کہ کیسے اگنیشن ہو، گاڑی سٹارٹ کیسے ہو. وہ سٹارٹر جو ہے نا وہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں، آپ وہ پڑھیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ. یہ میں نے پریکٹیکلی آپ کے ساتھ چیز شیئر کی. دوسری جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس کا ماڈیول سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن گزشتہ 1 ہفتے میں یہ چیزیں اتنی زیادہ میرے سامنے آئی ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں آپ کو یہ بھی زندگی کا ایک راز بتاؤں. چونکہ آج آپ لوگ بہت قربانی دے کے صبح صبح اٹھ کے اس ٹائم آئے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ چلیں آپ کے ساتھ. وہ جسے کہتے ہیں میں نے ابھی رابطے کی بات کی ہے، تو یہ جو چند لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو رابطے کی وجہ سے میں یہ گفٹ کرتا ہوں، یہ بات بتاتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن سے ہم بیل بیفور اریسٹ کے اصول پر پہلے ہی بچ سکتے ہیں. ضمانت قبل از گرفتاری، یعنی ایک مسئلہ آنا تھا، آپ نے پہلے ہی کچھ ایسے کر لیا کہ آپ اس مسئلے سے بچ گئے. ایسا ہوتا ہے نا، یعنی پہلے ہی آپ کو گرفتار کرنا تھا، بھائی تم نے ٹیکس نہیں پے کیا، پہلے ہی لائن میں لگ کے ٹیکس پے کر دیا، گاڑی کا ٹیکس دے دیا، جرمانہ لگنا تھا بل کے اوپر، آپ نے پہلے ہی بل پے کر دیا اور جرمانے سے اپنے آپ کو بچا دیا، گھر کو بچا دیا. اور بعض اوقات تو رعایت مل جاتی ہے کہ اگر آپ وقت سے پہلے پے کریں گے تو 5% آپ کو ایڈیشنل جو ہے وہ چھوڑا جائے گا. آپ دیکھتے ہو نا. اسی طرح دین کے معاملے میں، ہماری زندگی کے بارے میں ہمارے کچھ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اچھی بھی ہے اور تقدیر میں بعض اوقات کچھ شر بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ اتنے کریم ہیں کہ اللہ نے مختلف دعاؤں میں ہمیں یہ بھی اجازت دے دی ہے کہ تم مجھ سے نا یہ بھی مانگ سکتے ہو کہ اللہ میرے لیے جو شر لکھا ہوا ہے نا آپ اس کو ریموو کر دیں یا مجھے اس سے پناہ دے دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دس از مائی آرڈر اینڈ اٹ کانٹ بی چینج. لیکن دیکھو کتنی مہربانی ہے کہ یہ کہہ دیا کہ اچھا تم مجھ سے اگر کہہ دو گے نا کہ یہ جو فیوچر میں آنے والا شر ہے اللہ مجھے اس سے بچا لیں تو ہم بچا لیں گے. اور اکثر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی تھی اللہ کے نبی نے،
دعائے قنوت اللہم اہدنی فی من ہدیت، لمبی دعا ہے، اس میں بڑا پیارے الفاظ آتے ہیں، میں اکثر اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس میں لفظ ہے اللہم قینی شر ما قضیت، اللہ جی مجھے بچا لیجئے اس شر سے جو کہ میری تقدیر میں بھی آپ نے لکھا ہو. تو گویا آپ پہلے ہی اپلائی کر رہے ہو. اس میں سے ایک طریقہ تو دعا ہے، اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ جتنی زیادہ تمہاری دعائیں اکٹھی ہو کے لائن میں لگی ہوں گی نا، سمجھو اتنا تمہاری دعائیں تمہاری ڈھال ہیں، 1 2 3 4 لیئرز ہیں، جتنی زیادہ اپنے آگے ان کو کھڑا کر دو گے نا، یہ تمہارے سپاہی ہیں، تو اتنا ہی اینیمیز کو، شر کو، شیطان کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو تم تک پہنچنا مشکل ہوگا. ایک دعا ہٹے گی دوسری کھڑی ہوگی، دوسری ہٹے گی تیسری. اس لیے بھی کہتا ہوں زیادہ دعائیں مانگ کے اپنے بینک میں رکھا کرو تاکہ جو مصیبتیں ہیں وہ ٹلتی رہیں. دوسرا طریقہ جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، دعا پہ تو ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، وہ صدقہ ہے. ابھی مجھ سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی کلاس میں بھی شیئر کیا کہ گھر میں کوئی بیماری آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے اور بہت زیادہ آئی ہے، کورونا سے کسی کی کوئی متاثر ہو گیا، یہ اس طرح کی کوئی بات ہے. اب دیکھو میں اور آپ جو ہے نا وہ کورونا کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں جب کورونا ہوتا ہے 6000 کا 7000 کا، لیکن 500 خرچ کر کے پہلے ہی، کورونا سے پہلے ہی 500 خرچ کر کے کورونا کو روکتے نہیں ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماروں کا علاج کرو صدقے سے. تو ہماری زندگی میں آج جس چیز کی بڑی کمی نظر آتی ہے نا، ہم دعاؤں کا تو بہت کہتے ہیں، ہم کوئی فوت ہو جاتا ہے تو قرآن خوانی کا بھی بہت کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ جو ایک عملی چیز ہمیں سیرت سے نظر آتی ہے کہ فوت شدگان کے لیے کرنی چاہیے یا اپنی پروٹیکشن کے لیے، وہ ہے پیسوں کا خرچ. پیسے نہیں لگاتے. تو ڈاکٹرز کو 5000 دے دیں گے، ٹیسٹ پہ 10,000 لگا دیں گے، لیکن اللہ کے بندوں اگر وہی 1000 تم نے بیماری سے پہلے لگا دیا ہوتا تو وہ تمہارے لیے کھڑا ہو جاتا، تمہارے سامنے ڈھال بن کے. صدقہ دینا جو ہے، صدقہ ابھی کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں. یہ بیل بیفور اریسٹ کا کام کرتا ہے. اپنی زندگی میں معمول بناؤ کہ تم جو بھی ارن کرتے ہو، فرض کرو ابھی تم اسٹوڈنٹ ہو اور تمہاری پاکٹ منی 500 ہے، تو اس کا 5%، یہ زکوٰۃ نہیں ہوگا، زکوٰۃ ایک علیحدہ سسٹم ہے، اس پہ علیحدہ کبھی بات کریں گے. میں صرف نفلی صدقے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر تم 100 روپیز ارن کرتے ہو تو تم کہو کہ اس میں سے جو 5 روپے ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہوں، 95 خود رکھنے ہیں. ایک اصول بتا رہا ہوں، تم زیادہ بھی کر سکتے ہو، 10 بھی کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم 5. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک بات میرے فیلو تھے، ایک رکشے والے کو بتائی کہ تم 1000 روپیہ کماؤ تو اس میں سے 50 روپے دے دو. وہ پریشان تھے، مجھے سواری نہیں ملتی. تو کچھ عرصے بعد وہ ملا، اس نے کہا کیا کہتے جی پہلے میرے 1000 کا پرابلم تھا، اب میرے پاس ڈیلی جو ہے نا 10,000 سے زیادہ اماؤنٹ آتا ہے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں پیسے کہاں خرچ کروں. آپ نے جو اصول بتایا تھا کہ 1000 میں سے 50 خرچ کر دو، تو وہ اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندے نے، اب میں سوچتا ہوں میں اسٹوڈنٹ ہوں یار، میری تو پاکٹ منی 500 روپے ہے، تو ٹھیک ہے تم اس میں سے 10 روپے رکھ لو، 20 رکھ لو، 30 رکھ لو، لیکن اپنی عادت بنا لو اور اللہ تعالیٰ سے کمٹ کر لو کہ جب بھی اللہ جی میں ارن کروں گا تو ہر 100 میں سے 5 روپے آپ کے. اور پھر آنیسٹلی یہ بھی دیا، اس سے ہوگا کیا؟ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ 100 میں سے 5 کم ہوں گے تو 95 کم ہے، 100 زیادہ. اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ 95 آپ نے 5 روپے دیے اللہ کو، آپ کے پیسے کم ہو گئے، لیکن اس کے پیچھے راز یہ چھپا ہوا ہے کہ وہ کم نہیں ہوئے، وہ 95 تم نے سیکیور کر لیے. اب وہ 95 کے 95 تمہارے ہیں، تمہاری خوشی میں خرچ ہوں گے، تمہارے حلال ذرائع میں خرچ ہوں گے، اس میں سے ڈاکٹر کو پیسے نہیں جائیں گے، چیزیں خراب نہیں ہوں گی. ہر وہ چیز جس پہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے، میں نے کبھی فارمیسی میں کسی کو خوشی خوشی کھڑے ہوئے نہیں دیکھا. لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں پہلے مجھے دوائی دو، پہلے مجھے دو، کیونکہ پیسہ وہاں نہیں جا رہا جہاں دل. دوائی پہ کس کا دل چاہتا ہے پیسہ لگے؟ لائر کے پاس کس کا دل چاہتا ہے مقدموں میں پیسے لگیں؟ چیزیں خراب ہو جائیں کس کا دل چاہتا ہے 1000 روپے میکینک کو دے؟ گاڑی ٹھوک جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو وہ تم نے 5 روپے اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ 95 از اے لوور فگر، لیکن تم نے اپنے 95 سیو کر لی ہیں. اب وہ 95 کے 95 تمہارے ہیں. اگر وہ تم 5 نہ دیتے تو کیا ہونا تھا؟ اس میں سے 5 لائر کو چلے جانے تھے، 10 کی گاڑی ٹھیک ہو جانی تھی، 20 کا یو پی ایس جل جانا تھا، 30 روپے میڈیسن پہ چلے، وہ کرتے کرتے تمہارے پاس بچنے تھے. تو صدقہ دینے والا ایک طرح تو یہ سمارٹنس دکھاتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مجھے 1 گنا دو گے تو پھر 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے، اور پھر وہ سورہ آل عمران میں آتا ہے 700 گنا تک ملنا ہے. اور بعض لوگوں کو تو اللہ اتنا پسند کر لیتے ہیں، انہوں نے اتنے دل سے صدقہ دیا ہوتا ہے، اتنا چھپ کر دیا ہوتا ہے، اتنا اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں 700 سے بھی زیادہ وہ مجھے ہی پتا ہے میں کتنے دوں گا. اور پھر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے ہے. بخاری میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے سے پوچھیں گے
کہ میں بیمار تھا تو آپ نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا آپ نے مجھے کھلانا. تو وہ شخص حیران ہو کے کہے گا وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا أَنْتَ بِجَوْعَانٍ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو اللہ ہیں، یا آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو اللہ ہیں. تو پھر اللہ جواب میں کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی، پوچھا ہی نہیں اس کو، بیچارے کو دوائی چاہیے تھی نہیں. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم نے اس کو پوچھا ہی نہیں. تو وہ اللہ گویا کہیں گے کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے تم میرے پاس آتے ہیں. تو آج میں اور آپ ذرا دھیان رکھیں، کسی کو کوئی بیمار ہے، کسی کو میڈیسن کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی میرا پڑوس میں یا جاننے والوں میں، ہمارے رشتہ دار بعض اوقات بہت سفید پوش ہوتے ہیں اپنی عزت کی وجہ سے، لیکن اندر جا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے بیچارے بہت پرابلمس میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، ہم باہر تو بہت چیریٹی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے. حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، سورہ بقرہ، کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں خرچ کریں. تو اللہ کہتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، پھر رشتہ داروں کا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے دوسرے لوگوں کا ہے جو نیڈی ہیں. تو ہم لوگ قریب والے لوگوں کو بھول ہی جاتے ہیں. تو اپنے قریب کہیں دیکھ لو تو صدقہ یہ دینا ابھی سے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اور بیل بیفور اریسٹ حاصل کرو. وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ غصے ہو جائے نا کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بعض جگہوں پہ میں نے پڑھا اسرائیلک نریشنز کے اندر کہ بعض لوگوں کے لیے تو موت کا فیصلہ ہو گیا تھا، یعنی اللہ نے لکھا ہوتا فلاں دن فلاں شخص مر جائے گا، تو وہ نہیں مرا. تو جب فرشتوں نے یا باقی لوگوں نے پوچھا کہ کیا، تو اللہ نے کہا اس نے صدقہ دے دیا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کی موت کو ٹال دیا. یعنی صدقے میں اتنی مضبوطی. ہاں ایک اصول ضرور ذہن میں رکھو، وہ یہ ہے کہ صدقہ اصل جگہ پہ جائے. تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی. جو ٹریفک جو اشارے میں مانگ رہا ہے اس کو میں دے دیتا ہوں 10 روپے، اور جو محنت کر کے سبزی بیچ رہا ہے سارا دن، اس کے میں بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ میں نے 10 روپے بچائے. ٹھیک ہے، جو بیچارہ محنت کش ہے اس سے ہم 5 10 20 روپے پہ بحث کرتے ہیں، بچاتے ہیں، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے 20 روپے بچائے، آلو اتنے کے مل رہے تھے. اس کو نہیں دیں گے جو اشارے پہ مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سے بہت سارے لوگوں کو میں نے امپوریم میں بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یو سی پی اشاروں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ امپوریم میں بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم پیسے دے دیتے ہیں. تو تھوڑا سا ہوم ورک کرو، نیڈی لوگوں تک پہنچو. اور یہ بھی صدقہ ہے کہ ایک آدمی محنت کر رہا ہے اور تم اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو اس کا بنتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ دیتے ہو. تمہارے گھر پلمبر آیا، 500 کا کام کیا، اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، تو 200 اس کو کہہ دو یہ آپ کا کرایہ ہے، یہ آپ کا گفٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا انعام ہے، آپ نے کام اچھا کیا، محنت کر رہا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. مسلمان کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کا اٹھا دینا بھی صدقہ ہے. تم گاڑی تیزی سے گزار سکتے تھے لیکن تم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کراس کرنا چاہ رہے ہیں، ایک آدمی بڑی دیر سے کھڑا ہے، اس کو کوئی گزرنے نہیں دے رہا، وہ بھی گاڑی پہ ہے. تم نے پیچھے دیکھتے ہوئے، اچھا اچانک بریک نہیں لگانی ورنہ پیچھے والا ٹھوکے گا، بیک میرر میں دیکھنا ہے، تم روک سکتے تھے، تم نے روک لیا کہ اس کو آسانی مل جائے، صدقہ ہے. تم نے غلط جگہ ٹریفک میں گاڑی نہیں لگائی، صدقہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. تم نے اپنے گھر کا گن باہر نہیں پھینکا، صدقہ ہے. صدقے کا مفہوم بہت زیادہ ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے دوسرے مسلمان کو فائدہ ہو. میں جس بات کی بات کر رہا ہوں وہ ہے مال کا صدقہ. تو جتنا بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، ایک کھجور کا بھی ذکر آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، عرب میں کھجور جو ہے وہ پائی جاتی تھی، کہ کسی کے پاس ایک کھجور ہی ہے. اور میں نے بعض صحابہ کے واقعات میں پڑھا کہ ان لوگوں کو جب پتا چلا نا کہ ایک موقع مل رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور ان کے پاس نہیں تھا، تو وہ اسپیشلی اللہ کے نبی کی محفل سے اٹھ کر گئے. انہوں نے کہیں کسی شخص کے پاس ایک دن کا اسپیشل کانٹیکٹ کیا کہ کوئی کام ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پہ کنویں میں وہ اس کو کھینچا، ٹھیک ہے، پانی بھرا، وہ جانور وہ کہتے ہیں نا جیسے وہ کھینچتے ہیں، تو وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی سہولت. تو دیکھو کتنی مشقت کا کام کیا کہ خود لگے وہاں پہ اور وہ اس کو چلایا کنویں کو اور اس میں سے پانی نکالا. اور پھر جو پیسے ملے وہ اس لیے نہیں کمایا کہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں، وہ فضیلت سن کے آئے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا گولڈن سنہری موقع ہے، خرچ کر دیا. تو اللہ پاک نے جو ہے وہ اتنا اس کو اپریشیٹ کیا. یہ کئی صحابہ نے ایسے کیا کہ مزدوری کی صدقہ دینے کے لیے، مجھ ساری رات کام کیا کہ یہ جو پیسے مجھے ملیں گے وہ میں صدقہ دے دوں گا، اتنی ایفرٹ کی. تو اللہ تعالیٰ کو کتنی قدر ہوتی ہوگی. کیا میں نے آپ نے کبھی سوچا کہ دیکھو اب مجھے ضرورت پڑتی ہے نا تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہوں. کبھی میں نے سوچا میں اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی دعا مانگوں کہ اللہ میری نماز اچھی ہو جائے، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. کبھی ہم اس لیے روئے کہ اللہ میری نماز اچھی نہیں، اب میری نماز اچھی کر لیں.
آج میری کوئی نظر یا کوئی میری منت ہو تو میں بہت پیسے خرچ کرتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے. کیا کبھی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ کی مجھ سے محبت بن جائے, آپ مجھ سے راضی ہو جائیں, یہ لے میں اس لیے صدقہ دیتا ہوں, اللہ جی یہ صدقہ اس لیے ہے کہ اس سے میری نماز اچھی ہو جائے. کہتے ہیں افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. کیا میں نے کبھی کوئی نفلی روزہ آج تک اس لیے رکھا کہ میں افطاری کے وقت دعا کروں گا کہ میری نماز اچھی ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں, میری جو سستی ہے نیک کاموں میں وہ نہ ہو؟ کیا میں نے کبھی اس لیے کچھ کیا؟ ٹھیک ہے, میری جب کوئی حاجت آتی ہے تو میں ضرور کرتا ہوں, میں منت بھی مانتا ہوں, میں نفل بھی, اور اللہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں. کیا میں نے کبھی اللہ کے لیے اللہ کے آگے کچھ کیا, صرف اللہ کے لیے؟ ایک ہوتا ہے نا خواہش کرنا, کاش ہم نیک بن جائیں, کاش ہم اچھے نمازی بن جائیں, کاش ہم بھی اللہ کے پسند. خواہش بہت اچھی ہے, کبھی کچھ تھوڑا بہت دکھایا آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو, تھوڑا بہت ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ چھوٹا بچہ ہے, وہ جب لکھتا ہے نا, لکھنا شروع کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر ہاتھ سے خود لکھواتے ہیں, اور پھر جب وہ لکھ لیتا ہے تو کہتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, کہتے ہیں واہ کیا اچھا لکھا, اور پھر اس کو چاکلیٹ یا کوئی چیز انعام میں دے دیتے ہیں, حالانکہ لکھا آپ نہیں ہوتا ہے. لیکن بچے کو یہ لگتا ہے کہ جناب میں نے بڑا کارنامہ. میری آپ کی کیا ویلیو ہے؟ کرواتے اللہ ہی ہیں, کرواتے اللہ ہی ہیں, لیکن پھر ہماری اپریسیشن کے لیے ہمیں انعام بھی دے دیتے ہیں. تو کیا کبھی میں نے آپ نے وہ پین اٹھانے کی بھی کوشش کی ہے بچے کی طرح ٹوٹا پھوٹا؟ بچہ اٹھتا ہے, گر جاتا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو ایک انگلی اٹھا لیتی ہے, پھر چلتا ہے. کیا میں نے کبھی آپ نے گرنے کی کوشش کی, اٹھنے کی کوشش کی, کیا اتنی ایفرٹ بھی کی کبھی؟ تو اس طرف تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے, اس طرف تھوڑی محنت کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میری نماز ایسی ہو جائے, اللہ میں بھی آپ سے کنیکٹ ہو جاؤں, اور اللہ یہ جو آپ کے نیک بندے جس طرح انہوں نے آپ کی رضا اور خوشی حاصل کی ہے, میرا بھی نام جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے اور اعلیٰ ترین درجات میں ہوں گے, تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ جو لوگ صراط مستقیم پہ چلتے ہیں ان کا انعام یہ ملے گا کہ وہ نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو اس پہ صحابہ کرام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو یہ بتایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو آج اگر مجھے صحابہ سے محبت ہے, مجھے اہل بیت سے محبت ہے, مجھے اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے, تو یہ محبت بھی مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کرے گی, اور پھر جو ان کی خصوصیات ہیں وہ شاید میرے اندر آ جائیں, پرووائڈیڈ کہ میں تھوڑا بہت ان کے ساتھ لگوں تو صحیح, اٹیچ تو کروں. خواہش اپنی جگہ, لیکن تھوڑی بہت ایفرٹ بھی دکھانی پڑے گی. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. آج کا دن بہت اچھا گزرا. صبح صبح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی باتیں ہمارے دل میں ڈالی, ہمیں سننے کی بولنے کی توفیق دی. جس رب نے یہ توفیق دی اس سے یہی دعا ہے کہ وہ ان باتوں کو صرف باتوں کی حد تک نہ رکھے, بلکہ اگر میں نے یہ کہی ہیں تو مجھے بھی ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ نے سنی ہے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. آپ کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہو, اور اپنا ویڈیو بھی آن کر سکتے ہو. میں آپ کو انمیوٹ کر دیتا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا اس ماڈیول سے ریلیونٹ یا آج کی ڈسکشن سے ریلیونٹ یا نماز سے متعلق کوئی بھی ٹپ آپ چاہتے ہو, آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا. یہ مت سوچو کہ یہ تو میرا پرابلم ہے, ہو سکتا ہے آپ کا پرابلم اور بھی 10 فیلوز کا ہو, تو اس کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے. تو آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو خود انمیوٹ کر لو, جسٹ ریز یور ہینڈ, تو انشاءاللہ میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو. اگر کچھ لکھ کے پوچھنا چاہتے ہو تو لکھ کے پوچھ لو. جی انشاءاللہ I'll be there on Monday. میں آؤں گا یونیورسٹی. جی اینی کوشچن بیٹا, کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو لکھ بھی سکتے ہو, and just raise your hand. جی اسائنمنٹ 5th کوئی بھی نہیں ہے, 4 ہی تھیں. 5th جو ہے میں نے ایک آپشنل رکھی تھی ختم نبوت کے حوالے سے, کہ اگر کسی کی 5 میں سے کوئی رہ گئی ہے تو وہ ختم نبوت والے
اس کو پڑھ کے اس میں سے ایک کوئز ہے وہ میرے ساتھ اس کو سالو کر لے تو پھر میں اس کو کمپنسیشن کر دوں گا. تو اگر وہ کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ منڈے ہے. منڈے تک آپ کے مارکس سارے فائنل ہو جائیں گے. سر جب نماز پڑھنا ہے سوچتے ہیں تو سستی سی آ جاتی ہے. اس کا میں نے حل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ نماز میں بعض کا سستی آ جاتی ہے, اور یہ دل میں نفاق کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی نفاق کہتے ہیں کہ کرنا کچھ اور ایمان کی کمزوری. تو اس کا حل بھی اللہ نے بتایا کہ نفاق آتا ہے اللہ کی یاد کم ہونے سے. تو اگر نفاق کو دور کرنا ہو تو اللہ کی یاد بڑھا دو. تو میں نے ٹپ یہ بتائی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نا ہر 2 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد یا 1 گھنٹے میں کم سے کم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کچھ بات کر لیا کرو, کچھ بھی, تو وہ اللہ کی یاد ہو جائے گی. اور اللہ کی یاد نفاق کو ختم کر دیتی ہے. جیسے ہی نفاق ختم ہوگا تو سستی بھی ساتھ ہی چلی جائے گی. یہ سورہ نساء کی ایک آیت میں یہ چیز بتائی گئی ہے. اچھا جی, اسامہ شریف آپ کا کوئی سوال ہے جی بیٹے, پوچھ لیں. ہاں جی, وائوا یہ سیشن کے بعد انشاءاللہ آپ جوائن کر لیجئے گا تو پھر سن لیتے. سید سائم حسن سر جیسے ایسے لگ جی یونیورسٹی میں کس آفس میں ہوتے ہیں؟ 3S41 3S41 از مائی آفس. اور ایسا لگ رہا ہو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی, تو جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ شاید میرے لیے کوئی بہت ہی تکلیف دہ بات آگے لکھی ہوئی تھی, کوئی بیماری لکھی ہوئی تھی, کوئی بڑا پرابلم لکھا ہوا تھا, کوئی مقدمہ لکھا ہوا تھا, کوئی خوفناک قسم کی سچویشن تھی. تو میری دعا جو میں مانگ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نہیں مل رہا, لیکن اللہ نے اس دعا کے بدلے وہ جو زیادہ سیریس والی بات تھی نا کہ اگر وہ مجھے لگ جاتی تو مجھے یہ بھول جاتا جو میں مانگ رہا ہوں. فرض کرو میں مانگ رہا ہوں کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں قبول ہو رہی. تو وہ جو اللہ نے لکھا ہوا تھا نا جو پرابلم, اگر میری شادی یہاں ہو بھی جاتی نا تو مجھے یہ شادی والی بھول جاتی. وہ اتنا بڑا پرابلم تھا جو اللہ نے میرے لکھا ہوا تھا, لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کو ٹال دیا. تو دعا تو قبول ہو گئی, اس نے اپنا کام دکھا دیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہوتے ہو اس سے بھی زیادہ بہتر اللہ دے دیتا ہے اپنے وقت پر. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت 10 چاہیے, اللہ کہتا ہے نہیں اس وقت 10 دے دیے تو وہ ضائع کر دے گا, 1 ہفتے بعد اس کو 1000 کی ضرورت پڑنی ہے تب 1000 دوں گا. بندہ کہتا ہے یار دس واز دا ٹائم. تو کبھی کبھی اللہ دعا کو روک بھی لیتے ہیں, اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آخرت میں جب وہ پلڑے تلائی ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ تو نعوذ باللہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو وہ دعا نکال کے ایسے ادھر رکھ لیں گے اور آپ وہ پلہ نیچے ہو جائے گا اور سیدھا جنت. وہاں انسان کہے گا, حدیث میں آتا ہے کاش ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آپ کی جو اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز ہیں وہ آن لائن ہی رہیں گی, یہ یونیورسٹی کی پالیسی ہے. جی بالکل, دعا کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو. ہر مسلمان, ہر انسان کی ہر دعا قبول ہے. ہر دعا جو منہ سے نکلتی ہے وہ قبول ہی ہے, اس کے طریقے مختلف ہیں. ایک بھی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوتی ہو. اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ سے کچھ مانگا جائے اور اللہ کچھ نہ کچھ نہ دیں, اللہ ضرور کچھ دیتے. بڑی مصیبت آئے تو ہم اس سے بچ جائیں تو کیا کریں؟ آپ فوری طور پہ وہ کام کرو جیسے اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی نا تو اللہ کے نبی فوراً نماز سٹارٹ کر دیتے تھے. مسجد میں آتے تھے یا گھر میں تو آپ فوراً نماز شروع کر دو اور اللہ سے. اور دوسرا میں نے بتایا آپ صدقہ کرو, جتنی بڑی مصیبت ہے نا اتنا بڑا صدقہ کرو. فرض کرو گھر میں کوئی ICU میں پہنچ گیا تو ایک پورا بڑی والی گائے قربان کر دو 50 60 70 ہزار روپیہ خرچ کرو, ٹھیک ہے. 100 200 سے کچھ نہیں ہوگا. اب ٹھیک ہے اگر میں غریب ہوں تو میرے لیے 100 200 بھی بہت ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ نے وسعت دی ہے, گھر میں کوئی شخص وینٹیلیٹر پہ پہنچ گیا 1 لاکھ روپیہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور بغیر لوگوں کو بتائے دیکھو تمہارا مریض ٹھیک کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے ایسے لوگوں کو جن کو ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو لے جائیں گھر بس اللہ حافظ, ان لوگوں کو اس ٹپ پہ عمل کرتے ہوئے کہ بس اب تو کچھ نہیں رہ گیا چلو, لیکن خاموشی سے نیڈی شخص تک صدقہ پہنچایا, اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کھڑا کر. ایک شخص کو میں جانتا ہوں 2011 میں ڈاکٹرز نے اس کو کہا تھا اللہ حافظ, آج بھی زندہ ہے, 10 سال ہو گئے. اس بات پہ عمل کیا تھا, صدقہ دیا تھا ان کے گھر والوں نے.
صحیح ہاتھ میں پہنچ گیا تھا اور اچھی نیت سے دیا تھا, چھپا کر دیا تھا, 1-2 لوگوں کو پتا, صرف کام کر گیا. تو آپ کا آفس مین کیمپس میں ہے؟ جی میرا آفس مین کیمپس میں, UMT مین کیمپس 3S41. اس کے بعد سر پیپر پیٹرن سے ریلیٹڈ گائیڈ کر دے, شارٹ کوسچنز اور آنسرز. شارٹ کوسچنز آنسر. واٹ از سننا, what are the meanings of wahi, what is the difference between hadith and sunnah, ٹھیک ہے, what are the literal meanings of Quran, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. اسائنمنٹ 5 کے کوئی کوسچنز نہیں ہیں. واٹس ایپ کے اوپر ایک ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کی تھیں, اس کو پڑھنا ہے, اس میں سے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں. جی شارٹ, نو لانگ کوسچن آنسرز, نو سٹوریز, ٹو دا پوائنٹ, چھوٹی چھوٹی باتیں, 2-3 لائنز. اور اب آپ کا چونکہ آن لائن ہونا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم MCQs رکھ لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیٹ سی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے یونیورسٹی, تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو ٹائملی بتا دوں گا. ابھی آپ کی جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ شیٹ ہے وہ 16 فیب کو آپ کا پیپر ہے, کوئی 1:30 بجے کے قریب. لیکن آپ اس کو کنفرم ضرور کر لینا, یہ ٹینٹیٹیو ہے, کنفرم ڈیٹ شیٹ بھی آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. جی میرا بیٹا, کسی کا کوئی اور سوال ہو, کوئی اور بات شیئر کرنی ہو, کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو. اگر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں اور ویسے بول کے پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. چلیں, میرا خیال ہے اب اور کوئی کوشچن نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا آج کا باقی کا دن بہت اچھا بنا دے, اور کشمیریز کے لیے ضرور دعا کیجیے گا, چاہے 2-3 منٹ کی کریں اور دل سے کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزادی دیکھنا نصیب کرے. آخر وہ بھی مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں. جن مصیبتوں اور پریشانیوں کو وہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں, اللہ ان کو ان کے صبر کا بہترین پھل دے. اور اللہ ایسا کرے کہ میں اور آپ جو ہیں وہ کشمیر میں بھی جائیں, جموں میں جائیں, وہاں سیر بھی کریں, دیکھیں, اور وہاں جا کے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کریں کہ اللہ ہم نے آپ سے دعا کی تھی تو آج آپ ہمیں یہاں لے آئے ہیں. آئی وش کہ ایسا ایک دن آئے کہ جب میں اور آپ کشمیر میں جائیں اور وہاں جا کے اس زمین پر سجدہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. میرے ایک دوست بتاتے ہیں کہ وہ کعبہ میں گئے, ان دنوں میں طالبان بہت حملہ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں عام سا بندہ ہوں, کوئی بہت زیادہ نیک بھی نہیں ہوں, وہ یہ کہتے ہیں. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے طواف کرتے ہوئے دعا کی, اللہ ہر طرف دھماکے ہو رہے ہیں, اور اس زمانے میں تو بہت ہی مشکل تھا, کہیں بھی چلے جاؤ لگتا تھا ابھی بم پھٹ جائے گا. لاہور میں بھی بہت دھماکے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ایسے اللہ تعالیٰ سے نا ایک طواف کیا کہ اللہ یہ طواف اس لیے کہ پاکستان میں امن آ جائے. اور کہتے ہیں یہ طواف کرتے ہوئے میرا دل بہت بے یقینی میں تھا کہ یار اتنی بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی کا, تیری دعا سے کیا ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں میں عمرہ کر کے آیا تو 3 سے 4 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیے کہ سب کو یہاں سے بھاگنا پڑا. 3 سے کئی سال سے چل رہا تھا, کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. بڑے سخت چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, ان سے قبول وہ نہیں ہوا, کنٹرول نہیں ہوا. لیکن پھر کہتے ہیں اللہ میرے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو میرے بندے, تم نے یہ جو دعا کی تھی نا, ہم نے امن قائم کر دیا, کنٹرول کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے جو میں مانگ رہا ہوں. مانگ کے دیکھو. تو میں اور آپ مانگیں آج کشمیریوں کے لیے کہ اللہ جی ان کو آزادی دے دے, ہم بھی وہاں جائیں اور پھر اس زمین پہ تیرا شکر ادا کریں. سو تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کا آج کا باقی کا دن بہت اچھا بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.